ایک حدیث شریف کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اور دوسرے قول کے مطابق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو 3 اہم نصیحتیں پیش فرمائی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ زبان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بات بھی فرمائی گئی، اس بات کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی صحابی کو مخاطب فرما کر کے کچھ پیغام دے رہے ہیں، اور یہ بات خود ظاہر ہوتی ہے کہ اس پیغام میں کتنی ہی اہمیت ہے۔ اس لیے اختصاراً عرض ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، جس مقام میں، جس کام میں، جس وقت میں، جس پیشے میں، جس حال میں ایک بندے مومن زندگی گزار رہا ہے، ان تمام مقامات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام احوال کو حیثما کنت کہہ کر کے گھیر کر کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس پروگرام کا جو عنوان طے کیا گیا ہے، تعلیمی بیداری، اصلاح معاشرہ، ان دونوں اہم پہلوؤں کے لیے بھی اہم اور محرک چیز جو ہے اور پوری شریعت مطہرہ پر عامل ہونے کے لیے، عمل پر آنے کے لیے سب سے عظیم اسباب جو ہیں، ان میں ایک قوی سبب تقویٰ ہے۔ اور کتنا اہم ہے یہ تقویٰ؟ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں، بلکہ بعض آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو حکم شروع فرمایا، شروع میں بھی تقویٰ اور آخر میں بھی تقویٰ، ایک ہی آیت کے شروع اور آخر میں تقویٰ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی احکام بیان فرمائے اور نافرمانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزاؤں کا ذکر فرمایا، ان میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ صفات، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفت عطا فرمائی ہے تقویٰ کی کہ جس کے پیش نظر لمبے چوڑے پولیسی بندوبست اور دفاتر کے بغیر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہر قسم کی علانیہ اور خفیہ، کھلے عام اور چھپے طور پر کی جانے والی تمام کی تمام معصیتوں، نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے لمبے اور چوڑے اخراجات کے بغیر ایک صفت دے دی گئی، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیثما کنت۔ تقویٰ سے قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی آیات کو ایسے آراستہ کیا گیا ہے جیسے کسی خاص مہمان کے سامنے خاص قسم کی تواضع اور اکرام کے لیے پلیٹ جب پیش کی جاتی ہے تو اچھی سے اچھی چیز اس پر رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے کلام پاک کو تقویٰ کے ذریعے سے اسی طرح راستہ فرمایا ہے۔ اور حیثما کنت، جہاں بھی ہم ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوتوں میں، مجمعوں میں لحاظ کرنے اور تنہائیوں میں ہر قسم کی حکم حدودیوں سے آدمی اپنے آپ کو نہ بچائے، اس کی دعوت نہیں، بلکہ جس طرح مجمعوں میں اور جلوتوں میں اگر ہم نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے
اور لوگوں کی بدنامی اور لوگوں کے سامنے اپنی فضیحت و ذلتی سے بچنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے اپنی خلوتوں میں بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، دعوت یہ دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہر اٹھتے قدم پر، ہر چلتی زبان پر اور بدن کے تمام اعضاء سے ہونے والے ہر عمل پر اور دل سے نکلنے والے تمام کے تمام کیفیات پر عمل سے پہلے ہی غور کرو کہ نافرمانی سے بچو، لیکن بوجہ انسانیت اگر کہیں گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب کہیں نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی کوتاہی ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے، جیسے حضرت مولانا مفتی صالح صاحب نے فرمایا، اسی کے مطابق توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس گناہ کے تدارک کے لیے اور اس گناہ کے مقابلے میں جہاں رجسٹر میں اعمال کے رجسٹر میں گناہ نوٹ ہونے والا ہے تو ساتھ میں اس کو مٹانے کے لیے ایک نیکی کا بھی انتظام کرو۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک کو کھولنے کی کس کی حیثیت اور سکت اور طاقت ہے؟ تمحوہا، برائی کے بعد کی جانے والے نیکی وہ اس برائی کو بھی مٹاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری اور نمک حرامی سے بچنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی اطاعت شیاری کے ساتھ گزارتے اور پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی بھی نہ کرتے اور وہ رب کریم اگر ایک نیکی بھی اگر ہمیں نہ دیتے تو اللہ کے امر پر سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ نیکی کا اور اس اچھے عمل کا اجر تو ملے گا، لیکن اس برائی کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سب کو وعدہ فرما رہے ہیں کہ برائی بھی مٹا دی جائے گی، نیکی کا اجر بھی ملے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور آپ علیہ السلام نے چونکہ ایک انسان کو معاشرتی مزاج دیا ہے، مجمع میں اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا حکم ہے، ہمارے یہاں رہبانیت اور جنگل میں بس کر کے خوب اطاعت کر دینا اور لوگوں کے میل جول سے اپنے آپ کو بچا کر کے اچھے کام کر لینا، اس کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ اسی لیے روایت میں اللہ